حمد کی تشریح 7ویں جماعت شاعر حافظ لدھیانوی بک عنابی پہلے صنوبر نام تھا کفایت اکیڈمی حوالہ اس حمد کے شاعر حافظ لدھیانوی ہیں۔ شعر نمبر 1 اسی کا نغمہ ہے گرتے آبشاروں میں، اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگین بہاروں میں۔ تشریح شاعر اپنی اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں پہاڑوں سے گرتے چشموں جھرنوں کے پانی کا شور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اور دنیا کے تمام حسین اور خوبصورت نظاروں میں بھی اسی کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ شعر نمبر 2 پہاڑوں کی بلندی پر علم ہیں اس کی شوکت کے، زمیں کے چپے چپے پر نشاں ہیں اس کی قدرت کے۔ تشریح شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں اور اونچے پہاڑ اور سمندر، درخت، پھل پھول پودے، سبزہ غرض دنیا میں ہر طرف تیری شان و شوکت کی نشانیاں اور جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ شعر نمبر 3 سمندر کی تہوں کو موتیوں سے جگمگاتا ہے، فضا میں بادلوں کے خوشنما آنچل اڑاتا ہے۔ تشریح شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے سمندر کے اندر سے سیپیوں سے خوبصورت چمکدار موتیوں کا نکلنا اور نیلے آسمان پر سرمئی بادلوں کا یہاں سے وہاں اڑنا سب اللہ کے بنائی ہوئی قدرت کے شاہکار ہیں۔ شعر نمبر 4 فلک کے نیل گوں پردے پہ تاروں کو بکھیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے سورج کا ڈیرا ہے۔ تشریح شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے نیلے آسمان پر جو ہر طرف ستارے چمک رہے ہیں اور اسی آسمان سے چاند اپنی روشنی بکھیرتا ہے اور دن میں سورج بھی اسی آسمان سے نکلتا ہے، یہ سب اللہ کی شان اور قدرت کے نظارے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ تشریح شاعر اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر جاندار شے اللہ کی تعریف کر رہی ہے، چرند پرند پھول پودے آسمان زمین سورج چاند ستارے سمندر باغ کے پرندے اور انسان غرض ہر چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی شان میں تعریف اور اس کی مدح سرائی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ شعر نمبر 6 میرے افکار ہیں حافظ اسی کی لطف فرمائی، کسی کو فخر بخشا ہے کسی کو شان دارائی۔ تشریح شاعر حافظ لدھیانوی اس شعر میں کہتے ہیں کہ میرے ان خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ میں پیدا کیا، جیسے دنیا میں کوئی غریب فقیر ہے تو کوئی دولت مند بادشاہ بنا ہے، تو میرے اللہ کی مجھ پر یہ مہربانی اور کرم ہے کہ میری سوچ و فکر اور خیالات میں اسی کی بخشی ہوئی عنایتیں مہربانیاں اور کرم ہے کہ میں نے یہ حمد لکھی، اور یہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔